بلوچستان ہائی کورٹ نے وائس چانسلر سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی ساجدہ نورین کی جو پٹیشن ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ گورنر صاحب نے تو ساجدہ نورین کو برطرف نہیں کیا تھا، سرچ کمیٹی تھی، صاحب لوگ گئے، انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کیے، وہ واپس آئے، انہوں نے فہرست دی، وہ فہرست بدستور وزراء بلوچستان کے میز پر موجود ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ محکمہ خزانہ بلوچستان نے سرچ کمیٹی کو وہاں پہ رہائش کے لیے ٹکٹ کے لیے 10 لاکھ روپے بھی دیے ہیں، لیکن صاحب لوگوں کے لیے 10 لاکھ روپے کیا چیز ہے؟ وہ کسی غریب کو دیں گے تو میرے خیال میں کوئی دہشت گردی میں شہید ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کینسر کا بھی مریض ہوتا ہے، اگر اس کے لیے بھی آپ کوئی 10 لاکھ روپے مانگیں گے تو آپ کو 110 چکر لگانے پڑیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ویلوگ کا موضوع ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہے اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے ساجدہ نورین وائس چانسلر ایس بی کے کی جانب سے پٹیشن فائل کیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2020 میں مجھے سابق گورنر جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسینزئی نے 5 سال کے لیے تعینات کیا ہے، یعنی 2025 تک۔ اب سرچ کمیٹی بنی ہے، سرچ کمیٹی نے ظاہر ہے اپنے نام جو ہے وہ میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں، تمام جو نامز ہے ریکمنڈیشنز ہے بلوچستان کی 5 پبلک یعنی سرکاری یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہے وہ 3 نام ایک یونیورسٹی کے حوالے سے وزراء بلوچستان اور حکومت بلوچستان کے پاس پہلے ہی سبمٹ کروا چکے ہیں۔ اب ظاہر وزراء صاحب نے ابھی تک اس پہ کوئی احکامات جاری نہیں کیے ہیں کہ 3 میں سے کون سا ایک نام کون سی یونیورسٹی کے لیے انہوں نے فائنل کرنا ہے، حتمی طور پر گورنر بلوچستان کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھجوانا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، بعض وزراء صاحبان اور ساتھ ہی بعض ایم پی ایز ہے تو اپوزیشن میں لیکن چلا رہے پوری بلوچستان گورنمنٹ، ان کے آبجیکشن اس پہ آئے ہیں، اعتراضات آئے ہیں، وزراء صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تو ہمارے لوگ شامل نہیں ہے، لہٰذا جو سرچ کمیٹی ہے انہوں نے جو بھی ریکمنڈیشنز دیے ہیں اس کو فی الحال آپ روک دیں۔ 2 مہینے ہونے کو ہے، یعنی گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک سرچ کمیٹی کے جو سفارشات ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ محکمہ خزانہ بلوچستان نے سرچ کمیٹی کو، ظاہر وہ آنریری پوزیشن ہے لیکن ان کو یعنی جو ٹی اے ڈی اے ہے وہاں پہ رہائش کے لیے ٹکٹ کے لیے 10 لاکھ روپے بھی دیے ہیں، لیکن صاحب لوگوں کے لیے 10 لاکھ روپے کیا چیز ہے؟ وہ کسی غریب کو دیں گے تو میرے خیال میں کوئی دہشت گردی میں شہید ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کینسر کا بھی مریض ہوتا ہے، اگر اس کے لیے بھی آپ کوئی 10 لاکھ روپے مانگیں گے تو آپ کو 110 چکر لگانے پڑیں گے۔ لیکن یہ چونکہ بس سرچ کمیٹی تھی، صاحب لوگ گئے، انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کیے، وہ واپس آئے، انہوں نے فہرست دی، وہ فہرست بدستور وزراء بلوچستان کے میز پر موجود ہے۔ رکاوٹ بعض ایم پی ایز ہے تو اپوزیشن میں لیکن وہ حقیقی گورنمنٹ ہے، وہ اور ساتھ ہی بعض وزراء ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارے لوگ شامل نہیں ہیں، لہٰذا سی ایم صاحب اس کو آپ سائن نہ کریں۔ اس میں ظاہر ہے جو ریکمنڈیشنز آئے ہیں اس میں ریپلیسمنٹ بھی تھی وائس چانسلر ایس بی کے یونیورسٹی ساجدہ نورین صاحبہ کی۔ اب انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ ظاہر ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے پہلے ہی وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلوچستان ڈاکٹر شفیق الرحمان اور ساتھ ہی وائس چانسلر لسبیلا یونیورسٹی یہ دونوں ری انسٹیٹ کیے، چونکہ گورنر صاحب نے ان کو برطرف کیا تھا، ان دونوں وی سی صاحبان نے اس آرڈر کو چیلنج کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں سینئر وکیل ہے اکرم شاہ ایڈوکیٹ، انہوں نے اس کیس کی پیروی کی۔ دونوں جو وائس چانسلر صاحبان ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان، یونیورسٹی آف لسبیلا، ان کے جو برطرفی کے جو آرڈرز تھے گورنر بلوچستان یعنی چانسلر یونیورسٹیز کے، ان کو سٹے کر دیا ہے۔ اب جو ساجدہ نورین صاحبہ ہے انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ میرا جو ٹینیور ہے وہ 2025 تک ہے، لہٰذا جو سرچ کمیٹی کے سفارشات ہے اس کی روشنی میں مجھے نہیں ہٹایا جا سکتا، مجھے وہاں پر برقرار رکھا جائے۔ حالانکہ گورنر صاحب نے تو ساجدہ نورین کو برطرف نہیں کیا تھا، میرے خیال میں یہ ویسی گارنٹیز مانگ رہی تھی، پریکاشنری میجرز تھے کہ عدالت سے ایک آرڈر آئے گا تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا، لیکن یہ اہم آرڈر یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پاس کیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، وائس چانسلر سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی ساجدہ نورین کی جو پٹیشن ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ اس وقت جو میری انفارمیشن ہے
اب سے تھوڑی دیر پہلے میری بات اکرم شاہ ایڈوکیٹ ان سے ہوئی جو ساجدہ نورین کے وکیل ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ سرچ کمیٹی تو بنی تھی, نام بھی فائنلائز ہوئے تھے. اب بھی لوگ منتظر ہے کہ 2022 بلوچستان یونیورسٹیز ماڈل ایکٹ کے تحت جو سرچ کمیٹی بنی, طریقہ کار ہوا, اب تک انٹرویوز تو ہو گئے, ٹیسٹ بھی ہو گئے, سب کچھ ہوا, 10 لاکھ روپے بھی خرچ ہوئے, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے. بلوچستان میں تو ہوتے ہی سوالیہ نشان ہے. گورننس کا تو آپ کو پتہ ہے, اللہ ہی حافظ ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی پھر آگے آپ کو بتاؤں گا. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.